بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب الاشباہ والنظائر، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور بحمدہ تعالی دوسرا جو قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا، اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور نیت پر جو 10 ابحاث کا آپ نے ذکر فرمایا ان میں سے آج ہم 5ویں بحث سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ فرمائیں کہ الخامس فی بیان الاخلاص، جو 5ویں بحث ہے نیت کے متعلق وہ اخلاص کے متعلق ہے۔ صرح الزیلعی بأن المصلی یحتاج الی نیت الاخلاص فیہا، امام جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے صراحت فرمائی ہے کہ جو نمازی ہے، مصلی، وہ محتاج ہے یا اسے ضرورت ہے نیت میں، نماز میں اخلاص کی نیت کی، یعنی جب وہ نماز پڑھے گا تو خلوص نیت کے ساتھ پڑھے۔ وَلَمْ أَرَ مَنْ أَوْضَحَهُ، اور علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو دیکھا نہیں کہ جس نے اس کلام کی وضاحت کی ہو، جو امام زیلعی نے فرمایا کہ بے ان المصلی لا یحتاج الی نیت الاخلاص فیہا، کہ جو نمازی ہوتا ہے وہ نماز میں خلوص نیت کا محتاج ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں میں نے کسی کو دیکھا نہیں جو اس کی وضاحت کرے۔ لیکن صرح فی الخلاصۃ بانہ لا ریاء فی الفرائض، لیکن خلاصہ کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ فرائض میں ریاکاری نہیں ہے۔ اچھا، یہاں گزشتہ کئی دنوں سے ہم جو ہے امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھ رہے ہیں، اور جیسے میں نے اپنے گزشتہ دروس کے اندر بھی یہ بات کہی ہے کہ ہر مصنف کا ایک اپنا انداز اور مزاج ہوا کرتا ہے۔ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عادت بڑی پیاری ہے، جس کی طرف ہماری توجہ ہونا بہت ضروری ہے، کہ آپ کئی جگہوں پر لم ارا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہ میں نے اس کا حکم صراحتاً کہیں نہیں دیکھا۔ یہ کئی جگہوں پر آپ نے استعمال کیا ہے، گزشتہ اسباق کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے یہ دیکھیں، یہاں پر ایک اور پیراگراف ہے وَلَمْ أَرَ حُكْمَ صَلَاةِ الصَّبِيِّ فِي نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ، اور اس کے بعد اکثر آپ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي، یا لیکن کے ساتھ استدراک کرتے ہوئے کلام کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے کمال علم کے اوپر یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ اس قدر علم و فضل کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اگر کوئی چیز صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ نہیں پڑھی، تو آپ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں یہ حکم نہیں دیکھا۔ یہ کمال علم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اتنے بڑے درجے پر پہنچ کر اور ایسی گفتگو کرے کہ میں نے یہ چیز نہیں دیکھی، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے مطالعے کی بنیاد پر، اپنے اصولوں کو جو آپ نے پڑھا ہے ان کی بنیاد پر پھر آپ ایک رستہ نکالتے ہیں اور جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کا گویا کہ ایک انداز اور آپ کا طریقہ ہے کہ اس انداز میں
یہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو مصنف کے مزاج کو سمجھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اس مقام پر بھی آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ أَرَى مَنْ أَوْضَحَهُ، میں نے کسی شارح کو نہیں دیکھا کہ جس نے امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کلام کی وضاحت کی ہے۔ لیکن شرح فی الخلاصتی، لیکن خلاصہ میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ بِأَنَّهُ لا رِیاء فی الفرائض، کہ فرائض میں ریاکاری نہیں ہے۔ اب یہ جو لا ریاء فی الفرائض، یہ جو جملہ استعمال کیا گیا ہے نا خلاصہ کے اندر، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ معتمد معنی علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ فرائض میں بندہ جو ہے توجہ اس بات کی طرف رکھے کہ وہ فرض کو ادا کر رہا ہے، ریاکاری کی بنیاد پر یا ریاکاری کے خوف سے فرائض کو ترک نہ کرے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے جو نوافل ادا کرتا ہے اور اسے یہ گمان ہوتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ خلاصہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ فرائض میں ریا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، تو اس جملے کی تشریح میں علماء نے جو معتمد بات ارشاد فرمائی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بندہ جو ہے وہ فرائض میں ریاکاری نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فرائض میں ریاکاری نہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ انسان جو ہے کہیں پر کسی مقام پر فرائض ادا کر رہا ہے تو ریاکاری کے خوف کی وجہ سے اور ریاکاری کے اندیشے کی وجہ سے وہ فرض کو ترک نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں پر جاتے ہیں اور کہیں کسی مجمع کے اندر، جیسے عموماً ہم مساجد میں جا کر جو ہے وہ نماز فرائض ادا کرتے ہیں، یا آپ کہیں اور ہیں اور آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، تو اب اس اندیشے کی وجہ سے آپ فرض نماز چھوڑ دیں، اس کی گنجائش شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ کوشش کریں گے کہ اپنے دل سے جو ہے وہ ریاکاری کو دور کریں، لیکن اس کے خوف کی وجہ سے ہم جو ہے فرض کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، تھوڑا سا اس کی تفصیل سمجھیے گا کہ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو نفلی اعمال ہیں، بعض ایسے نفلی اعمال ہوتے ہیں، مستحب کام ہوتے ہیں کہ صوفیہ ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہو کہ یہاں ریاکاری کا اندیشہ ہے تو آپ اس عمل کو نہ کریں، ترک کر دیں، تاکہ ریاکاری آپ کے دل میں داخل نہ ہو۔ بعض ایسے امور ہوتے ہیں اور انسان بھی بعض اوقات اس چیز کو سوچتا ہے۔ یہ میں ایک عمومی گفتگو کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئی شخص نوافل پڑھتا رہتا ہے، لیکن کسی ایک جگہ پہ وہ جاتا ہے اور اسے اس وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں کے سامنے نوافل پڑھے تو کہیں لوگ جو ہے وہ بہت بڑا مجھے عابد زاہد نہ سمجھ لیں، یا جو ہے میرے دل میں ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان اپنے دل کے حالات سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ تو اب ایسی کنڈیشن میں ٹھیک ہے وہ نفل نماز چھوڑ دے اور جو ہے وہ فرائض وغیرہ پر اکتفا کرے، لیکن فرض کو وہ ریاکاری کے اندیشے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خلاصہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ بِأَنَّهُ لا ریاء فی الفرائض، کہ فرائض میں ریاکاری نہیں ہوتی، یعنی فرائض کو ریاکاری کے اندیشے اور شک کی وجہ سے ترک نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح بزازیہ کے اندر فرمائیں کہ شرع فی الصلاۃ بالاخلاص ثم خالطہ الریا،
فالعبرۃ للسابق، کہ اگر کسی شخص نے کوئی فرض نماز جو ہے وہ شروع کی، یہاں پر تو فرض کی انہوں نے قید نہیں لگائی، لیکن چلے ہم اس کو مطلقاً لے لیتے ہیں کہ کسی نے کوئی نماز شروع کی اخلاص کے ساتھ، ثم خالطہ الریا، پھر اس کے بعد ریاکاری اس کے دل میں آنے لگی، یعنی ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسجد میں ہے یا کسی مقام پر ہے، تنہا اکیلا، اور اس نے نماز شروع کر لی، اس کے بعد چند افراد اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اب اس کے دل میں ریاکاری پیدا ہو گئی، تو کیا ہم اس کی عبادت کو ضائع شمار کریں گے، فاسد شمار کریں گے، یا یہ ہم کہیں گے کہ اس نے ریاکاری کی ہے؟ تو فرماتے فالعبرۃ للسابق، تو عبرت جو ہوگا، اعتبار جو ہوگا، وہ سابق کا ہوگا، یعنی جہاں اس نے ابتدا کی تھی جس نیت کے ساتھ، اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ ولا ریاء فی الفرائض فی حق سقوط الواجب، اور فرائض میں واجب کو ساقط کرنے کے معاملے میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، یعنی کوئی شخص اپنے ذمے سے اس واجب کو ساقط کر رہا ہے جو من جانب اللہ اس کے اوپر ہے، تو اب اس معاملے میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ ثم قال، پھر فرمائیں کہ الصلاۃ لارضاء الخصوم لا تفید، ارشاد فرماتے ہیں کہ خصوم، خصوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خصوم ویسے تو جھگڑا کرنے والے کو کہتے ہیں، خصم اس سے نکلا ہے، خصوم جھگڑا کرنے والے کو کہتے ہیں، اور ایک اس کا معنی بنتا ہے مطالبہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اگر ہم اس کو باب مفاعلہ میں لے جائیں تو مخاصمہ، یعنی آپس میں کسی چیز پر جھگڑا کرنا، اور ویسے خصوم کا ایک معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنے والا کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے مطالبہ کرنا، یعنی اپنا حق کوئی سمجھتے ہوئے کوئی چیز آپ سے طلب کرتا ہے اور اس کی صورت میں جھگڑتا ہے، تو اس کو خصم بھی کہتے ہیں، خصوم اسی سے نکلا ہے۔ اور شارحین نے یہاں جو اس کا معنی کیا ہے خصوم کا، وہ یہ ہے کہ وہ افراد جو اپنا حق یا اپنا کوئی قرض وغیرہ اس سے طلب کرنے والے ہوں، تو ارشاد فرمائے کہ الصلاۃ لارضاء الخصوم، کہ خصوم کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنا، لا تفیدو، یہ مفید نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی سچویشن بن سکتی ہے، کوئی معاملہ بن سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پر کوئی اس کا قرض خواہ ہے، یعنی لوگوں نے اسے بتایا ہوگا کہ بھئی تم نے جس بندے کو قرضہ دیا ہے تو وہ تو بڑا فاسق فاجر جھوٹا قسم کا آدمی ہے، بے نمازی ہے، تو تم اس سے کیا بات کرتے ہو، وہ تمہارا پیسہ نہیں دے گا۔ اب اسے پتہ چلا کہ وہ خصوم جو ہے آنے والا ہے میرے پاس اور مجھ سے پیسے طلب کرے گا، تو اب اسے یہ ساری سچویشن پتا ہے، تو اس لیے یہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تاکہ جب وہ مجھے دیکھے تو مجھے بڑا نیک اور پرہیزگار سمجھے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ خصوم کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جانے والی نماز فائدہ مند نہیں ہوگی، مفید نہیں ہوگی، بل یصلی لوجہ اللہ تعالی، بلکہ بندہ جو ہے وہ نماز پڑھے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے۔ فَإِن كَانَ خَصْمُهُ لَمْ يَعْفُ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اچھا، اسی میں ایک اور اس کی تشریح کی دوسری صورتحال بھی بن سکتی ہے، یہ دوسرے عبارت کے حصے کے پیش نظر، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ میرا جو قرض خواہ ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، بندہ یہ سوچ کر نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے وہ قرض خواہ اسے نہیں دیکھ رہا لیکن وہ اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ بروز قیامت یہ جو ہے وہ جو اس کا خصم ہے، جو اس سے جھگڑا کر رہا ہے اپنے حق کو طلب کرنے کے لیے، میری ان عبادتوں کے ذریعے سے اس کا یہ معاملہ جو ہے نمٹ جائے، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے بندہ جب
دنیا میں کسی کا حق مارتا ہے تو قیامت کے دن جو ہے، یہ آپ نے روایتیں سنی ہوں گی کہ اس کی نیکیوں میں سے لے لیا جاتا ہے۔ تو اب وہ شخص اس لیے بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا اسے، کیونکہ یہاں للہیت نہیں ہے نماز پڑھنے میں، یہ تو دوسرے کے لیے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اخلاص تو نہیں۔ تو اس لیے فرمایا فَإِنْ كَانَ خَصْمُهُ لَمْ يَعْفُ، اگر اس کا خصم اس کو معاف نہیں کرتا دنیا میں، تو یؤخذ من حسناتہ یوم القیامہ، تو پھر قیامت کے دن اس شخص کی، مقروض شخص کی نیکیوں میں سے لے لی جائیں گی نیکیاں اس خصم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اس انداز میں ارضاء خصوم کے لیے نماز پڑھنا کوئی مفید نہیں ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمائے کہ جاء فی بعض الکتب انہ یؤخذ لدان، بعض کتابوں میں ہے کہ دانق کی وجہ سے نیکیاں لی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ بعض کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دانق کی وجہ سے جو ہے وہ نیکیاں لی جائیں گی۔ اچھا، دانق کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کی وضاحت سن لیجئے تاکہ آگے عبارت آسان ہو جائے۔ دانق جو ہوتا ہے یہ درہم کا چھٹا حصہ کہلاتا ہے۔ جیسے پہلے کے زمانے میں جو ہے وہ مختلف قسم کی کرنسیز استعمال ہوتی تھی جو 1 روپیہ سے بھی کم ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ 54 58 اس طرح سے یہ استعمال ہوا کرتی تھی، تو وہ مل کر جو ہے وہ 1 روپیہ بنتا تھا۔ اسی طرح جو درہم ہے، اگر اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ جو ہے ایک دانق کہلاتا ہے۔ تو بعض کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہ یؤخذ لدانق، کہ دانق کے بدلے میں لی جائیں گی۔ کیا چیزیں لی جائیں گی؟ یہ جو یؤخذو ہے اس کا نائب الفاعل آگے آنے والا ہے۔ ففی الدانق سدس درہم، دانق کے اندر جو ہے وہ درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ کیا لیا جائے گا دانق کے بدلے؟ فرمایا ثواب 700 صلاۃ بالجماعت، قیامت کے دن اگر کسی نے دنیا میں کسی کا ایک دانق بھی ناحق قبضہ کیا ہوگا تو اس ایک دانق کے بدلے اس کی 700 نمازیں، وہ 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ اس نے ادا کی ہوں گی، ان کا ثواب لے لیا جائے گا۔ یہ جو عبارت ہے اس پر بڑی توجہ کیجیے گا کہ ان 700 بالجماعت نمازوں کا ثواب لیا جائے گا، یعنی وہ 700 نمازیں جو قبول ہوئی ہوں گی۔ لازمی سی بات ہے، جب نماز قبول ہوگی تبھی تو ثواب ملے گا، اگر قبول نہ ہو تو ثواب تو نہیں ملے گا۔ تو 700 مقبول نماز بالجماعت کا ثواب جو ہے ایک دانق کے بدلے لیا جائے گا۔ تو اگر کسی شخص نے ایک درہم کسی کا کھایا ہوگا تو آپ 700 کو 6 سے ضرب دے دیں، کیونکہ ایک دانق جو ہوتا ہے وہ درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، تو اگر ایک درہم کھائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ 7 سے ضرب دے دیں، 6 سے ضرب دے دیں 700 کو۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ کتنا بن جاتا ہے، یعنی تقریباً جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے 4100 نمازیں بالجماعت اس کی جو ہے وہ لے لی جائیں گی، بلکہ 4200 جو اس کی 4200 نمازیں اس کی لے لی جائیں گی، وہ بھی مقبول اور بالجماعت۔ فلا فائدہ فی النیت، لہذا کوئی شخص اپنے خصم کو راضی کرنے کے لیے جو نیت کرتا ہے اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ ثواب، اور ثواب جو موقوف ہوتا ہے وہ قبولیت پر موقوف ہوتا ہے، اور قبولیت جو موقوف ہوتا ہے وہ
خلوص نیت پر موقوف ہوتا ہے، یعنی 700 ایسی نمازیں جنہیں اس نے خالصتاً اللہ کے لیے ادا کی ہوں گی، ان پر جو ثواب ملے گا وہ اس کی لے لی جائے گی۔ لہذا فرماتے ہیں فلا فائدۃ فی النیت و ان کان عفا، اور اگر خصم نے اپنا قرضہ معاف کر دیا تو فلا یوخذ بھی، تو پھر جو ہے اس شخص سے کوئی عمل نہیں لیا جائے گا۔ فمل فائدۃ حینئذ، تو پھر اب خصم کے لیے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یعنی دونوں صورتوں میں اصل میں مواخذہ اور عدم مواخذہ کا دار و مدار صاحب حق کے معاف کرنے پر ہے۔ اگر صاحب حق معاف کرتا ہے تو جو ہے وہ آپ نے اگر اس کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھا تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر صاحب حق معاف نہیں کرتا تو آپ کی مقبول عبادتیں لے لی جائیں گی۔ تو ایسی صورت حال کے اندر نیت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ بندہ کسی کو راضی کرنے کی نیت سے جو ہے وہ عمل کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں خلوص کو اس انداز میں انہوں نے بیان فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں وقد افاد البزازی بقوله فی حق السقوط الواجب ان الفرائض مع الرياء صحیحۃ مسقطۃ للواجب۔ فرماتے ہیں کہ بزازی نے جو فی حق سقوط الواجب، یہ جو اوپر انہوں نے بیان کیا تھا نا کہ شرع فی الصلاۃ بالاخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرۃ للسابق ولا رياء فی الفرائض فی حق سقوط الواجب، کہ فرائض میں واجب کو ساقط کرنے کے حوالے سے کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ تو یہ جو بزازی نے یہ بات کہی ہے تو اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ ان الفرائض مع الرياء صحیحۃ مسقطۃ للواجب، کہ جو فرائض ہیں وہ ریاکاری کے ساتھ صحیح ہیں اور واجب کو اس مکلف کے ذمے سے ساقط کرنے والی ہیں۔ ولیکن ذکروا فی کتاب الاضحیۃ ان البدنۃ لا تجزا عن سبعۃ، لیکن فرماتے ہیں کہ علماء نے فقہا نے اپنی کتابوں میں کتاب الاضحیہ میں قربانی کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان البدنہ، بدنہ کہتے ہیں اونٹ کو، یعنی وہ قربانی کا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، یہاں بدنہ بطور تمثیل کے ہے کہ ان البدنہ تجزا عن سبعۃ، کہ بدنہ جو ہے وہ 7 افراد کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یعنی بڑا جانور 7 افراد کی طرف سے اس کی قربانی کافی ہو جائے گی۔ ان کان الکل مریدین القربتا، جبکہ سب کے سب قربت یعنی نیکی کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ جِہَاتُهَا، اگرچہ جہت قربت، نیکی کی جہت مختلف ہو، من اضحیت و قران و متعت، جیسے کہ مثال کے طور پر اضحیہ ہو یعنی قربانی ہو کسی کی نیت، اور کسی کی نیت حج قران کی قربانی کی ہو، اور کسی کی جو ہے وہ حج تمتع کی قربانی کی نیت ہو، تو جہت قربت تو مختلف ہے، لیکن من حیث القربت یہ قربت ہی ہے۔ یعنی اسی طرح دیکھیے کوئی شخص اگر عقیقے کی نیت کرتا ہے یا ایصال ثواب کی کرتا ہے تو اس کو بھی ہم قربانی کے جانوروں میں اس حصے کو جو ہے وہ درست مان لیتے ہیں، لیکن نیت ہونی چاہیے کسی نیکی کی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کی نیت جو ہے وہ نیکی کی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوگا۔ تو فرمائیں قالو، فقہاء فرماتے ہیں کہ فلو کانا احدہم مریدا لحما لأہلہ او کانا نصرانیا لم یجز عن واحد منہم، لہذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ صرف اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے گوشت لینے کا طلبگار ہو، یا نصرانی ہو معاذ اللہ حصے داروں میں سے کوئی ایک، تو لم یجز عن واحد منہم، تو یہ جو قربانی ہے یہ 7 میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی کافی نہیں ہوگی، 7 میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی کافی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر وہی سوال جو ہے وہ آتا ہے کہ آپ نے اوپر یہ بات بیان کی کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ تو یہ فرما رہے تھے کہ واجب کو ساقط کرنے کے معاملے میں اگر فرض کے اندر ریاکاری بھی آ جائے تو وہ واجب جو ہے وہ تو ساقط ہو جائے گا، لیکن یہاں آ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
جو قربانی ہے اس میں ساتھ کے ساتھ افراد قربت کی نیت کریں گے، اور اگر کوئی شخص جو ہے صرف گوشت کی نیت کرتا ہے یا معاذ اللہ وہ ہے ہی نصرانی، تو پھر ایسی صورت میں کسی کی طرف سے بھی کافی نہیں ہوگا۔ یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ یعنی بظاہر یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد نظر آتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّلُوا، فقہا نے اس کی وجہ یہ بیان کی بِأَنَّ الْبَعْضَ، کہ یہ جو بعض ہے، اذا لم یقع قربتاً، یعنی جب قربانی کا بعض حصہ یعنی کچھ حصہ جب وہ اذ لم یقع قربتاً، وہ بطور نیکی کے، بطور قربت کے جب واقعہ نہیں ہوا، تو خرج الکل عن ان یکون قربتاً، تو کل جو ہے کل کا کل قربت ہونے سے خارج ہو گیا۔ لأن العراقة لا تتجزأ، کیونکہ اراقت دم یعنی خون بہانا یہ متجزی نہیں ہوتا۔ اب میں اس اصول اور اس تعلیل کی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ دیکھیں، یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس میں بظاہر 7 افراد کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ان 7 کے 7 افراد کی طرف سے جو اراقت دم ہوتا ہے، خون بہانا ہوتا ہے، وہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ اراقت دم تو متجزی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک مرتبہ چھری پھیری پہلے نمبر والے حصے دار کی طرف سے، دوسری مرتبہ پھر چھری پھیر رہے ہیں دوسرے نمبر والے کی طرف سے، تیسری مرتبہ، اس طرح تو نہیں کر رہے کہ 7 مرتبہ چھری پھیرنی پڑے گی، یا جو ہے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، وہاں سے خون بہایا، ایک حصے دار کی طرف سے گلا کاٹ کے دوسرے حصے دار کی طرف سے، پچھلی ٹانگیں کاٹ دی تیسرے حصے دار کی طرف سے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اراقت دم تو بیک وقت 7 کے 7 افراد کی طرف سے ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں، اور اصل جو نیت دیکھی جاتی ہے وہ اراقت دم کے وقت دیکھی جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص بکرا ذبح کرتا ہے تو اراقت دم کے وقت، یعنی اس کو ذبح کرتے وقت، اس کا خون بہاتے وقت اس کی کیا نیت ہوگی یہ دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے جو ہے وہ قربانی کے لیے جانور خریدا، جب خریدا تھا اس وقت تو قربانی کی نیت تھی، لیکن جب ذبح کر رہا تھا تو ذبح کرنے کے وقت جو ہے اس کی نیت تھی نہیں قربانی کی، ٹھیک ہے، ویسے ہی اس نے ذبح کر دیا، تو اس حوالے سے جو ہے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح 7 افراد ہیں تو 7 افراد کی طرف سے اراقت دم ایک ہی وقت ہو رہا ہے، تو اراقت دم کے وقت 7 کے 7 افراد کی نیت قربت کی ہونی چاہیے تھی، نیکی کی ہونی چاہیے تھی۔ تو اب جب ایک بندے کی نیت اس میں قربانی کی ہے ہی نہیں، محض گوشت حاصل کرنے کی ہے، یا معاذ اللہ اس کی قربت کی نیت یوں نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نصرانی، غیر مسلم ہے، مرتد ہے، تو اب یہ جو پورے کا پورا جانور ہے یہ قربت ہونے سے خارج ہو جائے گا۔ تو خرج الکل عن ان یکون قربتن، کیونکہ اس کے اندر تجزی نہیں ہے، لان العراقۃ لا تتجزأ، کیونکہ اراقت دم یہ متجزی نہیں ہوتا۔ فعلی ھذا، لہذا اسی اصول کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ لو ذبحھا اضحیۃ للہ تعالی ولغیرہ لا تجزئہ بالاولی، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے جانور کو ذبح کیا اللہ کے لیے قربانی کرتے ہوئے بھی اور غیر کے لیے بھی، تو فرماتے ہیں کہ پہلی والی نیت اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، یعنی یہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے غیریت اس کے اندر شامل کر دیا تو اب یہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ وَيَنبَغِي أَن تُحْرَمَ، اور مناسب تو یہ ہے کہ ہم اسے حرام کہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ نیت کے اندر فطور آ گیا، تو اس وجہ سے جو ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اس مقام پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو اولیاء کے نام پر یا جو ہے بزرگان دین کے نام پر یا ایصال ثواب کے نام پر لوگ قربانی کرتے ہیں،
تو کوئی اب ان چیزوں کو پڑھ کر یہ نہ سمجھے کہ ان کے اندر بھی جو ہے وہ حرمت یا کراہیت آ رہی ہے، نہیں۔ دیکھیں، جو شخص بھی قربانی کرتا ہے یا کسی جانور کو بطور ایصال ثواب وغیرہ کے یا نذرانے کے طور پر ذبح کرتا ہے، اس کی نیت خالصتاً قربت کی ہوتی ہے، اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اس جانور کو ذبح کرنے پر، اللہ کے لیے ذبح کرنے پر مجھے جو ثواب ملے گا، میں وہ ثواب فلاں بزرگ کو یا فلاں ولی کو جو ہے ایصال کرتا ہوں۔ تو اس میں قربانی کے لیے خالصتاً نیت اللہ ہی کی ہوتی ہے، بس ثواب پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ وصرح في البزازية من ألفاظ التكفير أن الذبح للقادم من حج أو غزو أو أمير أو غيره يجعل المذبوح ميتة یا يجعل المذبوح ميتة۔ یہ بڑا ایک زبردست قسم کا یہاں مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا بزازیہ کے اندر الفاظ تکفیر کی بحث میں، وہ الفاظ جن سے کفر ثابت ہوتا ہے، اس بحث میں بزازیہ ایک مسئلہ لے کر آتے ہیں کہ ان الذبح للقادم من حج، کوئی شخص حج سے آیا تو اس کے لیے حاجی کے آنے کی خوشی میں کوئی بندہ جانور ذبح کرتا ہے، او غزو، یا جو غازی ہیں وہ جنگ سے واپس آتے ہیں اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کے استقبال کے لیے بندہ جانور ذبح کرتا ہے، یا امیر کوئی حاکم حکمران آتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور آتا ہے، تو اس کے لیے جب ذبح کیا جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ ذبح کرنا جو ہے وہ کیا ہے، یجعل المذبوح میتۃ، کہتے ہیں اس طرح کا ذبح کرنا مذبوح کو مردار بنا دیتا ہے، میتہ بنا دیتا ہے، مردار بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو لوگ اس عبارت کو سمجھیں گے اور ان کے عقیدے کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہوگی، تو وہ یہاں پر اس عبارت کا یہ معنی کریں گے کہ دیکھو غیر خدا کے لیے یا اس طرح کے معاملات کے لیے فقہا نے اور بزازیہ نے خاص طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ اس طرح سے تو جانور مردار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر مثال کے طور پر کسی جانور کو لے کر آپ جاتے ہیں کسی بزرگ کسی ولی کے مزار پر اور وہاں جا کر اس کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ تو مردار ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر معاملات کے حوالے سے، تو یہاں پر بات یاد رکھیے گا، جو کچھ دیر پہلے میں نے جو ہے جان بوجھ کر اس کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، وہ اسی کے لیے میں نے بیان کیا تھا کہ بات یہ ہے کہ یہاں بزازیہ کی مراد اور دیگر جو فقہا نے اس کو مردار کہا ہے، اس سے ان کی مراد ہرگز ہرگز اور قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کی خاطر اس کے لیے اس کا نام لیتے ہوئے جانور کو ذبح کرے اور نیت یہ ہو کہ میں جو ہے وہ اس کا ثواب کسی بزرگ کو یا حاجی صاحب کو یا کسی کو بھی پہنچا رہا ہوں۔ اگر کسی کی یہ نیت ہوگی، یہ ارادہ ہوگا، تو وہ مردار نہیں ہے۔ یہاں جو قادم من حج او غزو او امیر او غیر، ان کا جو ذکر کیا ہے وہ اس اعتبار سے کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص حج سے آتا ہے اور آپ محض اسی کی خوشنودی، اسی کی رضامندی کے لیے جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں اور اس میں للہیت نہیں ہوتی، یا کوئی غازی آتا ہے محض اسی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں تو وہ بالکل واقعی میں مردار ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں، بس ثواب ان تک پہنچاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ مردار نہیں ہوگا۔ وختلف فی کفر الذابح، اور اسی طرح فقہا نے ذابح یعنی ذبح کرنے والے کے کفر کے حوالے سے اختلاف کیا ہے۔ فالشیخ الصفق کروری
وعبد الواحد الدرقی الحبیبی والنصفی والحاکم علی انہ یکفر۔ امام شیخ سفک روی اور عبد الواحد درقی حدیدی اور امام نصفی اور امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے۔ اچھا میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ والفضلی و اسماعیل الزاہد علی انہ لا یکفر، اور فضلی اور اسماعیل زاہد یہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اچھا یہاں پر کیا مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ جی تو یہاں پر ہم پہنچے تھے، کہاں گیا، وختلفوا فی کفر الذابح۔ اچھا اب یہ جو اوپر مسئلہ بیان ہوا تھا بزازیہ کے حوالے سے، کہ بزازیہ نے اس حوالے سے یہ گفتگو کی ہے الفاظ تکفیر میں، کہ اگر کوئی شخص قادم من حج یا یہ جو غزوہ سے آنے والا مجاہد ہے یا امیر ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے، اس کے آنے کے لیے اگر جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ ذبح جو ہے وہ جو مذبوح ہے وہ جانور جو ہے وہ مردار ہے۔ اچھا اب وہ جانور تو مردار ہے، لیکن وہ جو ذابح ہے جس نے اس جانور کو ذبح کیا ہے حج سے آنے والے کے لیے یا غزوہ وغیرہ سے آنے والے کے لیے یا امیر کے لیے، اس نے جو جانور کو ذبح کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی کافر ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو مذبوح ہے وہ تو مردار ہو گیا، لیکن وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس معاملے میں امام شیخ صفکردری، اچھا یہاں پر واو کا اضافہ ہے، ایک نسخے میں جو ہے وہ صفکردری لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے اور امام عبد الواحد درقی نے اور اسی طرح امام نصفی اور امام حاکم نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس شخص کی بھی تکفیر کی جائے گی، کیونکہ وہ جو ہے خالصتاً اس حاجی کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے یا امیر کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کیا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس لیے فقہا نے سختی کرتے ہوئے بعض نے اس پر حکم کفر لگایا، اور اس کے برخلاف امام فضلی اور امام اسماعیل الزاہد نے اس بات کی طرف اس گفتگو کو لے کر گئے ہیں کہ اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ دلائل اور گفتگو جو ہے وہ مختلف اعتبارات سے ہے، لیکن آپ کو مختصراً جیسے میں نے بتایا کہ اب اس میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس کی نیت ہے کیا در حقیقت۔ تو اگر ہم اس پر حکم کفر نہ بھی لگائیں، اگر کوئی شخص خالصتاً غیر اللہ کی نیت کرتا ہے تو اگر بالفرض ہم اس پر حکم، کیونکہ اختلاف ہے، اگر حکم کفر نہ بھی لگائیں تو بھی کم از کم یہ حرام کے درجے پر ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی نیت خالصتاً اللہ کی ہے، بس ایصال ثواب کی، یا جو ہے وہ کسی کو ثواب پہنچانے کی نیت ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ کفر نہیں ہوگا، اور وہ مذبوح بھی مردار نہیں ہوگا بلکہ وہ بالکل حلال رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا وفل تاتار خانیہ، اسی طرح فتاوی تاتار خانیہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے
کہ لو افتتح خالصا للہ تعالی ثم دخل فی قلبہ الریا، کہ کسی شخص نے اگر اپنی نماز جو ہے اللہ کے لیے خالص ہوتے ہوئے شروع کی، پھر اس کے دل میں ریاکاری داخل ہوئی، فہو علی مفتتح، تو اس کو ہم اسی پر معمول کریں گے، یعنی اس پر حکم صحت کے حساب سے وہی لگے گا جس پر اس نے نماز کو یا عبادت کو شروع کیا۔ والریا، اور ریا یہی ہے کہ انہ لو خلى عن الناس لا يصلي، ریا کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگوں سے الگ ہوتا تو نماز نہ پڑھتا، ولو کان مع الناس، اور لوگوں کے ساتھ ہے تو یصلی، نماز پڑھتا ہے۔ فاما لو صلى مع الناس، اور بہرحال اگر وہ لوگوں کے ساتھ پڑھتا ہے، یحسنها، وہ اس کو اچھا کرتا ہے، ولو صلی وحدہ لا یحسن، اور اگر اکیلے پڑھتا ہے تو اس کے اندر زیادہ تحسین پیدا نہیں کرتا۔ تو دو طرح کے درجات یہاں پر تاتار خانیہ کے اندر بیان کیے گئے، کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی لوگوں کے درمیان ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کے درمیان نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ اچھا، یہاں پر مراد جو زیادہ تر توجہ ہے وہ اس کی طرف ہے، جیسے ہم نے اوپر انہی عبارتوں میں یہ دیکھا کہ فرض نماز میں تو ریاکاری نہیں ہے، یعنی لوگوں کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے، وہ نماز پڑھ ہی لے۔ لیکن جیسے مثال کے طور پر نفل ہے، کہ اگر وہ جو ہے لوگوں کے درمیان ہے تو نفل جو ہے وہ پڑھتا ہے، اور اگر اکیلا ہے تو نفل نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ درجہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ہے تو پڑھتا ہے، اکیلے بھی پڑھتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ہے تو اس کے اندر تحسین پیدا کرتا ہے، ظاہری اچھائی پیدا کرتا ہے، قرات کو طویل کرے گا، رکوع و سجود کے اندر جو ہے اطمینان کرے گا، اور تنہائی میں پڑھتا ہے تو وہی نماز جو لوگوں میں 6-7 منٹ میں پڑھتا تھا، تنہائی میں 1 منٹ میں پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ دو طرح کے درجات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی وجہ سے مکمل پڑھ رہا ہے اور تنہائی میں پڑھ ہی نہیں رہا، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ہے تو تحسین کرتا ہے، تنہائی میں ہے تو تحسین نہیں کرتا۔ تو وہ شخص جو تنہائی میں تحسین نہیں کرتا، لوگوں کے درمیان کرتا ہے، فلہو ثواب اصل الصلاۃ دون الاحسان، تو اس کو اصل صلاۃ کا ثواب تو ملے گا لیکن احسان کا ثواب نہیں ملے گا، جو وہ تحسین کر رہا ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ولا يدخل الرياء، روزے میں ریاکاری داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری کا داخل ہونا بہت مشکل ہے۔ مشکل سے مراد یہ ہے کہ روزہ جو ہے ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو ظاہراً نظر آئے۔ تو اگر کوئی شخص روزے دار ہے اور اگر کوئی شخص روزے دار نہیں ہے تو دونوں ایک ہی طرح نظر آتے ہیں۔ تو روزہ اس وقت ظاہر ہوگا جب صائم روزے دار خود کہے گا کہ میں روزے سے ہوں، اس وقت تک تو ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اب روزہ دار جو ہے اس نے اگر لوگوں کو بتا دیا بھائی میں نے تو آج جو ہے وہ پیر شریف کا روزہ رکھا ہے، یا میں نے جو ہے وہ ایام بیض کا روزہ رکھا ہوا ہے، اچھا کچھ دیر کے بعد وہ کہتا ہے یار بڑا تھکا ہوا ہوں، آج مجھے بڑی کمزوری ہو رہی ہے، تو یہ اب ریاکاری کی طرف معاملہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ نہ بتائے کسی کو کہ میرا روزہ ہے تو پھر جو ہے ریاکاری اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو گویا کہ ریاکاری روزے میں داخل تو ہو سکتی ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ مشکل سے مراد یہ ہے کہ جب تک بتائے گا نہیں تب تک جو ہے وہ داخل کیسے ہوگی۔ نماز میں ریاکاری کا دخول جو ہے وہ بہت آسان ہے، کہ اسے زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اپنے افعال کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتا ہے ریاکاری کو۔ وفی الینابیع، اور ینابیع کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قال ابراہیم ابن یوسف، کہ ابراہیم بن یوسف نے کہا کہ لو صلی ریان فلا اجر لہ وعلیہ الوزر، فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھی تو اس کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا، وعلیہ الوزر، اور اس پر اس کا بوجھ ہوگا، یعنی اس کا عذاب ہوگا۔ وقال بعضهم یکفر، اور بعض نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی جو ریاکاری میں نماز پڑھتا ہے۔ وقال بعضهم لا اجر له ولا وزر علیہ، فرمائیں کہ نہ اسے ثواب ملے گا نہ اس پر گناہ ہوگا۔ وہو کأنہ لم یصلی، وہ تو ایسے ہے جیسے اس نے گویا نماز ہی نہیں پڑھی، تو نہ اس کو اجر ہے نہ اس کو وزر ہے۔
مختلف طرح کے آپ کو اقوال یہاں پر فقہا کے نظر آئیں گے اس معاملے میں، اسی لیے علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو تفصیلاً جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وہ فل والوالجیہ، اور فتاوی والوالجیہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اذا اراد ان یصلی، کہ اگر کسی نے ارادہ کیا کہ وہ نماز پڑھے، او یقرأ القرآن، یا قرآن کی تلاوت کرے، فَيَخَافُ أَن يَدْخُلَ عَلَيْهِ الرِّيَاءُ، اور پھر اسے یہ خوف ہو کہ اس کے دل میں ریاکاری داخل ہوگی، فَلَا يَنبَغِي أَن يَتْرُكَ، تو پھر اسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس عبادت کو چھوڑ دے، مناسب نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اس عبادت کو چھوڑ دے، لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَوْهُومٌ، کیونکہ یہ ایک وہم والی بات ہے، وہم کی وجہ سے وہ اپنی اس نیکی اور اس عبادت کو نہ چھوڑے۔ تو جیسے میں نے گزشتہ عبارات کے اندر بھی یہ بات بیان کی کہ بعض علماء جو ہے اس حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی نفلی عمل ہے اور انسان اپنے دل پر زیادہ غور و فکر کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ یار میں اگر یہ عمل کروں گا تو میرے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی، تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کوئی بری بات نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا، اس سے کوئی معاذ اللہ وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، جبکہ وہ فرائض نہیں ہے، نوافل وغیرہ ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے دیگر فقہا کی اور علماء کی، تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے ایک وہم جو آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ریاکاری کر بیٹھوں، ریاکاری کا مرتکب ہو جاؤں، تو اس لیے فرماتے ہیں وہم کی وجہ سے بندہ اس عبادت کو نہ چھوڑے، عبادت کو کر لے، اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اس عبادت کو شروع کرے کہ یا اللہ پاک تو میری مدد فرما اور مجھے ریاکاری کی آفت سے محفوظ فرما۔ تو بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر خوف پیدا ہوتا ہے ریاکاری کا تو پھر آپ اس امر موہوم اور اس خوف کی وجہ سے اس عبادت کو ترک نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کریں۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہاں تک آج اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم مزید جو ہے وہ اس پر گفتگو اللہ نے چاہا تو کل ہم کریں گے، جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ اگر کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ اچھا، میری آواز نہیں آ رہی؟